نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے جس کی آج 10 تاریخ ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ آئے گا. تمام کے تمام مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ مشرف اور مکرم مہینہ ہے اللہ رب العالمین کی نظروں میں. اور اس سے پہلے کا جو یہ مہینہ ہے جو شعبان ہے جس کی آج 10 تاریخ ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شعبان یہ رمضان کا مقدمہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کتابوں میں کہ جب کتاب جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کتاب سے پہلے چند صفحات ہوتے ہیں جو اس کتاب کا مقدمہ کہلاتے ہیں، اور اس میں بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں. پھر اس مقدمے کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے. اور اگر میں اس کو یوں سمجھانے کی کوشش کروں کہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ شعبان کا مہینہ ہمیں دیا ہے رمضان کی تیاری کے لیے، تو اب بات بہت واضح سی ہے. اور یہ بات بے شمار روایات اور احادیث سے ثابت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ جو شعبان کا مہینہ اس میں کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ احکامات ہیں اور اس مہینے سے متعلق کچھ سنتیں، چونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ یہ مہینہ آتا ہے، اس لیے ان احکام کو اور ان مسائل کو سمجھنا ازحد ضروری ہے تاکہ ہمارا عمل ٹھیک طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہو،
اور ہر طرح کی افراط اور تفریط اور بے اعتدالی سے پاک ہو۔ تو بہت ساری احادیث ہیں جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اس شعبان کے مہینے میں۔ کبھی کسی دن رکھتے، کبھی پیر کے دن رکھتے، کبھی جمعرات کے دن رکھتے، اور یوں تو اسلامی مہینے کی جو 3 تاریخیں ہیں جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15، اس کو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول تھا، آپ روزے رکھا کرتے تھے ہر مہینے 3 دن۔ لیکن اس کے علاوہ ایام 20 کے علاوہ کبھی پیر کا رکھا، کبھی جمعرات کا رکھ لیا، کبھی کسی دن کا رکھ لیا، کبھی کسی دن کا، یعنی لگاتار تسلسل کے ساتھ اور کثرت سے آپ اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا ہے اور بہت خوبصورت ہیڈنگ ڈالی ہے، بہت خوبصورت عنوان مرتب فرمایا ہے، قائم فرمایا ہے۔ اس میں صحابہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور کے چہیتے صحابی، ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید وہ بھی حضور کے چہیتے صحابی، باپ اور بیٹے دونوں والہانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے تھے، ان پر فدا تھے، ان پر ایک ایک سانس قربان کرتے تھے، اور حضور کا بھی حال ان دونوں باپ بیٹوں کے ساتھ یہی تھا۔ بہرحال تو وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں پورے سال کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں روزے سے ہوں، اس لیے کثرت سے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، تمہید ہے، لہذا رمضان میں جو کام کرنا ہے اس رمضان کے کام کی تیاری شعبان سے ہی شروع کر دی جائے۔ البتہ شعبان کے آخری جو تاریخیں 2-3 دن اس کے اندر روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ ہے جس کو حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں، اور دوسری وجہ وہ ہے جو میرے جیسے طالب علم کے ذہن میں بات آتی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ اب آپ کے دل میں وہ بات لگے نہ لگے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میرے ذہن میں بات یہ آتی ہے۔ تو 2 وجہیں حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اس کی علت یہ بیان فرمائی، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ شعبان کے آخری 2-3 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کرنے کی علت یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو تو تمہارے اندر مکمل طریقے سے نشاط پیدا ہو جائے۔ نشاط سمجھ رہے ہیں؟ مجھے آج نظر نہیں آ رہا، اب آپ آواز سے بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا، باقی آج میں اندھا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں، نہ شکل نظر آ رہی کسی کی۔ نشاط کا معنی تازہ دم، چست، چاق و چوبن۔ تو رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو تم تازہ دم رہو، تمہاری طبیعت میں نشاط ہو، طبیعت میں چستی ہو۔ ایک وجہ تو وہ یہ ہے جس کو حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ نے کتابوں میں لکھا ہے،
اور دوسری وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ وجہ یہ ہے اس کو میں دراصل پہلے ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ رمضان کا روزہ 15 گھنٹے کا ہے. فرض کر لیتے ہیں. تو ایک آدمی سحری 1 گھنٹہ پہلے ختم کر لیتا ہے. یا 2 گھنٹے پہلے سحری ختم کر لیتا ہے. تو روزہ شرعی طور پر ہوا 15 گھنٹے کا. 1 گھنٹہ اس نے پہلے سحری ختم کر لی تو گویا کہ اس وقت سے اس نے روزہ شروع کر دیا. تو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 16 گھنٹے. تو شریعت نے 16 گھنٹے بھوکے پیاسا رہنے کا حکم نہیں دیا، شریعت نے حکم دیا 15 گھنٹے کا. یہ جو 1 گھنٹے پہلے بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے اور کھانا پینا بند کر دیا ہے، یہ کھانا پینا اللہ کے حکم پر بند نہیں کیا. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ سحری آخری وقت تک کے کرتے رہو. سحری میں تاخیر مستحب ہے اور افطار میں تعجیل مستحب ہے. افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکمت سمجھانی مقصود ہے کہ نہ پہلے کھانا پینا بند کرنا دین ہے اور نہ بعد میں کھانا پینا بند کرنا یہ دین ہے، بلکہ ہم جس بات کو کہہ رہے ہیں، ہمارے حکم کی جو اتباع ہے وہ اتباع دین ہے. جب ہم کہیں کہ کھاؤ اس وقت کھانا شروع کر دو، جب ہم کہیں کہ رک جاؤ اس وقت تم رک جاؤ. تو دین نام ہے ہمارے حکم کی اتباع کا، نہ کہ اپنی نفسانی خواہشات اور طبعی تقاضوں کو پورا کرنے کا. تو اب ایک آدمی جو ہے وہ شعبان کے آخری 2-3 دنوں میں روزہ اسی طریقے سے رکھ رہا ہے جیسے کہ پہلے سے رکھتا ہوا چلا آ رہا ہے. ٹھیک؟ جبکہ شریعت نے منع کر دیا. شریعت نے منع کر دیا. اب فرض کریں کہ 29 روزے ہو گئے یا 30 روزے ہوئے، اس کے کتنے ہو گئے؟ اگر 3 دن اس نے پہلے بھی روزے رکھے جس کو شریعت نے منع کیا تو اس کے کتنے ہو گئے؟ آواز نہیں آ رہی. 33 ہو گئے، 32 ہو گئے. تو یہ 32 اور 33 روزے ہمارا حکم نہیں تھا. ہمارا حکم جو تھا تم نے اس کی پابندی نہیں کی. وہ حکم تھا کہ بس 2-3 دن پہلے روزہ نہ رکھو. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو روزہ رکھنے میں کوئی کسی گناہ کا آدمی مرتکب نہیں ہو رہا، کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہو رہا، کوئی غلط کام نہیں کر رہا بظاہر. لیکن سب سے بڑا غلط کام یہ ہے کہ اس کام کو کر رہا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا. تو سب سے بڑا غلط کام یہی ہے، جس کی اجازت نہیں دی وہ کام وہ کر رہا ہے. تو بہرحال تو یہ گویا کہ ایک طریقے سے دین پر زیادتی ہے، اور یہ جو دین پر زیادتی ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے بدعت. اور اسی بدعت کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے. تو بہرحال حکم یہ دیا ہے کہ کثرت سے آدمی شعبان کے مہینے میں روزے رکھے اور ذہنی طور پر آدمی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لے. البتہ آخری 2-3 دن جو ہے وہ روزے نہ رکھے. روایات میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا حال بیان کرتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں چونکہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو میرے جو روزے نسوانی عذر کی وجہ سے
سال میں رہ جاتے تھے میں ان روزوں کی قضا شعبان کے مہینے میں کرتی تھی. فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پورے گھر کا ایک ماحول جو ہے وہ روزے کا, حضور بھی روزے سے, میں بھی روزے سے, پریشانی نہیں ہوتی تھی. میں اپنے ان روزوں کی قضا کر لیتی تھی جو نسوانی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نفلی روزے رکھتے تھے, تو گھر کا ایک ماحول جو ہے وہ روزے کا, تو نہ آپ کو پریشانی ہوتی تھی نہ مجھے پریشانی ہوتی تھی. تو کثرت سے روزے رکھنے چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں جب یہ رمضان کے مہینے کا مقدمہ ہے اور رمضان کے مہینے کی تمہید ہے, تو پھر ہمیں ابھی سے اپنے نظام الاوقات پر غور کرنا چاہیے اور اپنے نظام الاوقات کو اثر نو ترتیب دینا چاہیے. یہ از حد ضروری ہے, ورنہ تو ہم رمضان کی برکتوں سے, اس کی ساعات اور گھڑیوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. دوسری بات, یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی, پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے بیان کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رجب کا چاند دیکھتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ کوئی بتا دے؟ آواز نہیں آ رہی. ہاں, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے اور ہماری عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرما دے. بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ یہ مہینہ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہماری عمر کو بھی اتنا لمبا کر دیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے تاکہ اس کی برکتوں سے ہم صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات میں نے عرض کی کہ اپنے نظام الاوقات پر ابھی سے نظر ڈالیں. کس ظاہر ہے کوئی آدمی تاجر ہے, کوئی آدمی ملازم ہے, کوئی کسی کی کچھ مصروفیت ہے, کسی کی کچھ مصروفیت ہے. اپنا نظام الاوقات اس طریقے سے ابھی سے ترتیب دیں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادت کے لیے مختص ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے وقت کو عبادت کے لیے فارغ کرنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, بار بار کہہ رہا ہوں, ہماری وہی مصروفیات رہیں جو سال کے 11 مہینوں میں ہیں, تو سمجھ لیں کہ رمضان کے مہینے کی برکتوں سے ہم محروم ہیں. ایک واضح طور پر فرق نظر آنا چاہیے. واضح طور پر 11 مہینوں میں اور رمضان کے مہینے میں فرق نمایاں ہونا چاہیے. کھانے پینے کے اعتبار سے تو فرق ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن عبادات کے اعتبار سے, اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جوڑنے کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے حوالے سے, قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے, دعاؤں کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ سے مناجات اور اللہ تعالیٰ سے کی یاد میں ذکر اور تسبیح اور دعاؤں میں لگنے کے اعتبار سے واضح فرق ہونا چاہیے کہ 11 مہینے جس طرح ہم اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول رہے, کم از کم اس ایک مہینے میں ہم اپنے آپ کو فارغ کر کر اللہ سے اپنا تعلق ہم جوڑیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بحال کریں اور مضبوط کریں. تو میں نے عرض کیا کہ اپنا نظام الاوقات ہمیں ترتیب دینا چاہیے. رمضان سے نہیں, ابھی سے. مثال کے طور پر کسی آدمی کا سفر ہے, اس کا جو شیڈول ہے, اس کا جو نظام الاوقات, اس میں رمضان کا سفر ہے, اس رمضان کے سفر کو ابھی کر لیں. وہ کام جو رمضان میں آپ کو کرنا ہے وہ بھی نمٹا دیں, اور اگر ابھی نمٹ نہیں سکتے تو رمضان کے بعد اس کو ڈال دیں. لیکن ہر اعتبار سے اور ہر طریقے سے, ذہنی طور پر, دماغی طور پر,
اپنے آپ کو رمضان کے لیے فارغ کریں، اس کا نظم الاوقات بنائیں، اس کا نظام الاوقات بنائیں، کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے، کس وقت کتنے پاروں کی تلاوت کرنی ہے، کس وقت جو ہے میری زندگی میں کتنی نمازیں قضا میرے ذمے، ان قضا نمازوں کو مجھے ادا کرنا ہے، کس وقت مجھے تسبیحات پڑھنی ہے، کس وقت مجھے دینی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اللہ نے نصیب کی اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں وقت پر انشاءاللہ ساری باتیں میں عرض کروں گا. ایک تو مجھے بات یہ ذکر کرنی تھی جو میں نے ابھی ذکر کی. اب دوسری بات کی طرف میں آ رہا ہوں. اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جو 14ویں اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات ہے، جس کو لیلۃ النصف من شعبان حدیث میں کہا گیا ہے. لیلۃ النصف من شعبان، جس کو شب برات کہتے ہیں. اس سے متعلق کچھ احکام ہیں، اس سے متعلق کچھ موٹے موٹے مسائل ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. نہ یہ کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرے سمجھ میں یہ آ رہا ہے، فلاں آدمی یہ کر رہا ہے تو اس کا دیکھا دیکھی جو ہے میں بھی یہ شروع کر دوں. میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ تمام لوگوں سے زیادہ ان کا حکم میرے لیے مقدم ہے، اور وہی حکم میرے لیے باعث نجات ہے. باقی فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کہاں یہ ہو رہا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو اس طریقے کو مضبوطی سے تھام لیں جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کیا. ہمارے لیے انشاءاللہ اسی میں نجات ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی ہماری صلاح اور فلاح اللہ تعالیٰ نے رکھی. تو آج 10 تاریخ ہے، 10 شعبان، اور شب برات یہ انشاءاللہ بدھ کے روز ہے، ایسے ہی ہے. اور جب ہم جمعے کو اگلے پہنچیں گے انشاءاللہ تو یہ شب برات گزر چکی ہوگی. اور ہمارے ہاں اس طرح کے مواقع میں الگ سے کسی مجلس کا انعقاد نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ جو راتیں ہوتی ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے اور اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے ہم نے اپنے سنا. یہ جو راتیں ہوتی ہیں شب قدر کی راتیں ہیں، یہ راتیں تقریر اور بیانوں کی نہیں ہوتی. یہ راتیں ہوتی ہیں کچھ کام کرنے کی، بندہ ہو اور اس کا رب ہو. بس باتیں اور بیانات تو آپ پورے سال سنتے رہتے ہیں. اگر ایک آدمی کو پورے سال بیانات سن کر اگر اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے تو پھر کیا وہ بھاڑ جھونکے گا؟ ایک رات کو بیان سن کر صرف کانوں کی لذت ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس لیے ہمارا جو زور ہوتا ہے وہ ان راتوں پر اس بات پر ہم زور دیتے ہیں کہ انفرادی عبادت کی طرف توجہ دی جائے اور میلے ٹھیلے سے بچا جائے. تو یہ ہے شب برات جو بدھ کے روز ہے انشاءاللہ. دیکھ لیں، پتہ نہیں مجھے تو بدھ لگ رہا ہے. چلے حساب لگا لیے گا منگل کو ہے یا بدھ کو ہے، حساب لگا لیے گا جو بھی ہے. 15ویں شب، اس میں اس سلسلے میں 2 طرح کے الگ الگ، بہت سارے لوگوں کی 2 طرح کی الگ الگ رائے ہیں. لیکن جہاں تک کہ کتابوں میں پڑھا، احادیث کو کھنگالا، اپنے بڑوں سے جو باتیں سنی وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. 2 طرح کے طبقے اس میں آپ کو ملیں گے جو افراط اور تفریط کے شکار ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اس شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ ایک طرح کی عام رات ہے، جیسے اور دنوں میں عام راتیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ عام راتیں بھی ہیں. وہ اس کی فضیلت کے قائل نہیں، اس میں عبادت کی کوئی اہمیت ان کی نظر میں نہیں. اور دوسرا طبقہ اور دوسرا فریق وہ ہے، دوسرا گروہ وہ ہے
کہ جو احادیث کو سامنے رکھ کر دیکھیں ہماری گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے، جو دیگر احادیث کو سامنے رکھ کر نہ صرف یہ کہ اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، بلکہ اس رات میں بہت سارے ان اعمال کے قائل ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. تو ایک طرف افراط ہوا اور ایک طرف تفریط ہوئی. اسلام کی جو تعلیم ہے وہ افراط اور تفریط سے پاک اور معتدل جو تعلیم ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. 17 حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، 17 حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ ہیں کہ جن سے اس رات کی فضیلت احادیث میں مروی ہے. اس میں کچھ حدیث کے راوی وہ ہیں جو متکلم فی ہیں، جن پہ محدثین نے کلام کیا ہے. کچھ وہ ہیں جو سند کے اعتبار سے وہ روایتیں مضبوط ہیں. لہذا ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکلا کہ فی الجملہ اس رات میں جاگنا، اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا، یہ احادیث سے ثابت ہے اور احادیث سے مروی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے اس رات کو. هل من مستغفر فاغفر له هل من مبتلا فاعافيه. ہے کوئی استغفار طلب کرنے والا اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو گناہوں کو بخش دیا جائے؟ کوئی ہے مبتلا مصیبت کہ اس کو عافیت دے دی جائے؟ کوئی ہے رزق میں تنگی کا سوال کرنے والا کہ اس رزق کی تنگی کو دور کر دیا جائے؟ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی جو روایتیں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس رات کی فضیلت من جملہ احادیث سے ثابت ہے. البتہ میں نے عرض کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ثابت ہے، اس میں بہت سارے وہ کام وہ کر رہے ہیں جس کا روایات سے ثبوت نہیں ملتا. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ابھی دیکھیں گے، ابھی تو ٹائم ہے، آج تو 10 تاریخ ہے. آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے بینر آپ کو نظر آئیں گے روڈوں پر، بڑے بڑے اشتہار نظر آئیں گے، اس میں لکھا ہوگا کہ اجتماعی صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی، صلاۃ التسبیح ہوگی جماعت کے ساتھ اتنے بجے، خواتین سے بھی شرکت کی درخواست ہے اور مردوں سے بھی، اور فلانا اور ڈھمکانا. احادیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. نفل نماز جو ہے وہ جماعت سے ہمارے ہاں ثابت نہیں ہے، فقہاء نے منع کیا ہے. صرف وہ جماعتیں ثابت ہیں کہ جس کی فقہاء نے اجازت دی ہے. صلاۃ الکسوف سمجھ رہے ہیں؟ صلاۃ الکسوف کیا؟ سورج گرہن. صلاۃ الخسوف چاند گرہن، یہ جماعتیں. عیدین کی نمازیں یہ احادیث سے ثابت ہیں. لیکن باقی صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی اور فلانا ہوگا اور ڈھمکانا ہوگا. اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک شب برات جب آتی ہے تو ایک چیز کو لازم قرار دے دیا جاتا ہے، گویا کہ وہ شب برات کا لازمی ایسا جز ہے اور ایسا حصہ ہے کہ جو جز لا ينفک ہے، جو اسے الگ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا؟ او بھائی ابھی زندہ رہنا، ابھی آپ قبرستان جا رہے ہیں، ابھی قبرستان نہیں جانا، ابھی تو زندہ رہنا انشاءاللہ، اللہ عافیت کے ساتھ رکھے. حلوہ پکانا، حلوہ پکانا. اور اب اس حلوہ پکانے کو اتنی زیادہ اہمیت کہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ شب برات کا ایک لازمی حصہ ہے. آپ میرے ہاں پکا کر بھیجیں گے، میں آپ کے ہاں پکا کر بھیجوں گا، وہ اس کے ہاں بھیجے گا، وہ اس کے ہاں، ایک عجیب ہنگامہ ہے. اسی طریقے سے آپ آج رات کو حلوہ بنا لیں، کس نے منع کیا؟ آپ کل بنا لیں، پرسوں بنا لیں، آپ سوجی کا بنا لیں، بیسن کا بنا لیں، چنے کی دال کا بنا لیں، ماش کی دال کا بنا لیں، کس نے منع کیا؟ حلال طریقے سے
آج میرے اس تکلیف کی وجہ سے مجھے سامنے والے بندے نظر نہیں آ رہے، ورنہ جب نظر آتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں دیکھ رہا ہے، کوئی متوجہ ہے یا نہیں ہے۔ آج بالکل میں ایک معذور سا آدمی بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ تو میری طرف دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں نظر آ رہا ہوں؟ پکی بات ہے؟ اچھا جی، تو شریعت نے منع نہیں کیا کہ آپ کس وقت کیا بنا رہے ہیں کیا نہیں بنا رہے، لیکن اس حلوے کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا کہ اگر کسی آدمی نے شب برات میں حلوہ نہیں بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شب برات منائی نہیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس طرح کا اگر کسی آدمی کا ذہن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی دین پر زیادتی کر رہا ہے اور دین میں ایک ایسی چیز کا اضافہ کر رہا ہے کہ جس کے اضافے کی اجازت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے بعد کسی کو نہیں ہے، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات کو ایک کام اور ہوتا ہے آتش بازی کا، پٹاخے، اور ہر سال آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے، اگلے دن جب اخبار آئے گا آپ اس میں دیکھیں گے کہ لاکھوں روپے کے جو قوم، جس قوم کا ایک ایک بال جکڑا ہوا ہے قرضے میں، اور جو انتہائی بدحالی میں جو اپنا وقت گزار رہی ہے، وہی قوم اور وہی لوگ وہ اس آتش بازی میں اپنا قیمتی پیسہ اور سرمایہ صرف کر کر گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کتنے بیچارے معذور ہو جاتے ہیں، کتنوں کے آنکھوں میں وہ پٹاخے اور آتش بازی جو کچھ بھی ہوتی ہے اس سے نقصان ہوتا ہے، کتنی جانیں چلی جاتی ہیں۔ لہذا ان چیزوں سے بچنا بھی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی پیار اور محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ اس لغو اور لایانی اور یہودی جو کام ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں اور اس طریقے کو اختیار کریں جو طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اچھا جی، اب کرنا کیا ہے؟ مسجدیں کھلی ہوئی ہوں گی، مسجدیں کھلی ہوئی ہوں گی، آپ پوری رات عبادت کریں، جتنی چاہیں عبادت کریں۔ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے اور ہم مشورہ بھی یہ دیتے ہیں اور ہم نے اپنے بڑوں سے بھی یہی سنا کہ بادشاہ کی ایک عمومی مجلس ہوتی ہے، تو بھی آ جانا، تو بھی آ جانا، تو بھی آ جانا، تو بھی آ جانا، یہ بھی آیا، وہ بھی آیا، فلانا بھی آیا۔ ایک عمومی مجلس ہوتی ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی کہ کون آئے اور کون نہ آئے، اور ایک بادشاہ کی خصوصی مجلس ہوتی ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خصوصی جو مجلس ہوتی ہے اس میں پھر کوئی اور آدمی جس کو پرمیشن نہیں ملا وہ جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو راتیں ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو راتیں ہوتی ہیں یہ راتیں حق تعالی جل شانہ کی خصوصی مجلسیں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب خصوصی مجلس کا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بس میرا بندہ ہو اور میں ہوں، وہ راز و نیاز کرے، وہ اپنے رب کے سامنے روئے دھوئے، اپنے رب کو منائے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے، سجدہ کرے، اللہ سے زندگی بھر کے گناہوں پر توبہ استغفار کرے، ندامت اور شرمندگی کا اس کو احساس ہو۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں اجتماعی، جہاں اجتماع ہوتا ہے، جہاں بہت سارے، میرا خیال یہ کہ وہ کیفیت نہیں بن پاتی جو انفرادی عمل میں بنتی ہے، جو گھر میں تنہائی میں جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اجتماعی جب وہاں ظاہر ہے کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی گپے ہانک رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی کی وہاں مجلس گرم ہے، کوئی وہاں قصے کہانیاں سنا رہا ہے، کوئی سیاست پر تبصرہ کر رہا ہے۔ لہذا ہمارا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی مسجدیں تو کھلی ہوئی ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں انفرادی طور پر عبادت کریں، جتنا آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا آپ جاگ سکتے ہیں جاگیں، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں۔ بہت بہترین موقع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اور اللہ تعالیٰ سے سب کچھ لینے کا۔
یہاں پر بعض لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی گھر میں جو ہے وہ ماحول نہیں ہوتا، گھر میں نیند آ جاتی ہے، اور مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ گھر کے ماحول اچھا بنانا یا گھر کا ماحول برا بنانا یہ کس کے اختیار میں؟ بھائی آپ گھر کے بڑے ہیں نا، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ نے گھر کا ماحول ایسا کیوں نہیں بنایا؟ اگر آپ گھر میں ایک ایسا ماحول بناتے، گھر میں ایک کمرہ، ایک چبوترا، ایک صفہ، ایک جگہ آپ نماز کے لیے مختص کرتے، اور خواتین بھی اس کمرے میں نماز پڑھتی، مرد بھی اس کمرے میں نماز پڑھتے، بچے بھی اس کمرے میں نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت بھی اس جگہ بیٹھ کر زور زور سے کرتے، تو گھر کا کیسے اچھا ماحول نہ بنتا؟ آپ نے اس کے بنانے کی فکر ہی نہیں کی۔ تو خیر بہرحال، تو ان ساری کے ساری چیزوں سے کوئی اگر مسجد میں آ کر عبادت کرنا چاہے تو اس کو بھی کوئی منع نہیں ہے، آپ یہاں پر عبادت کرنا چاہیں یہاں پر عبادت کریں، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ گناہ سے حتی الامکان اپنے آپ کو اس رات کو بچانا ہے۔ اور اگلی جو بات ہے وہ، اور آخری، وہ یہ ہے کہ اگلے دن کا روزے کا مسئلہ ہے۔ اس میں بھی متعدد باتیں ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کے بعد جو اگلا دن ہے اس اگلے دن میں روزہ ثابت نہیں ہے۔ حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ روزہ ثابت نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے، ہر مہینے 3 دن وہ روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 ایام 20 کے، تو ظاہر ہے کہ 15 اس کو مل رہا ہے، 15 تاریخ اس کو مل رہی ہے، لہذا وہ آدمی روزہ رکھ لے۔ لیکن باقاعدہ اہتمام سے روزہ رکھنا، اور جو روزہ نہیں رکھ پا رہا اس کو ملامت کا نشانہ بنانا، اس پر لعن طعن کرنا، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ دین پر زیادتی ہے، اس کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ اور کوئی بات رہ گئی؟ قبرستان والا مسئلہ ہے، ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ قبرستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پورے ذخیرہ احادیث میں ایک موقع ایسا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی؟ کتنی؟ 63 سال۔ 63 سال، تو 63 سالوں میں شب برات کتنی دفعہ آئی ہوگی؟ 63 مرتبہ آئی ہوگی۔ ایک مرتبہ ثابت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے موقع پر رات کو آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، ایک موقع پر۔ لیکن ہر سال ضروری جانے کو لازمی سمجھنا، ضروری سمجھنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کی پابندی کرنا، کیا اگر آپ یہاں سے اپنے جو مرنے والے اعزاء اور اقارب ہیں، اگر یہاں سے پڑھ کر آپ ان کو ثواب پہنچا دیں تو نہیں پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا۔ آپ یہاں سے دعا کر لیں، ہم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ، ایک آدھ مرتبہ اگر کوئی چلے جائے شب برات کے موقع پر، تو اس اتباع سنت پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ لیکن ہر شب برات کو اس کا اہتمام کرنا یہ روایات سے ثابت نہیں ہے۔ آپ آج چلے جائیں، کل چلے جائیں، پرسوں چلے جائیں، جب چاہیں، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ لیکن اس کو لازم سمجھنا، مسئلہ لازم سمجھنے کا ہو رہا ہے، اس کو لازم سمجھنا، اس کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے منکرات سے، ہر طرح کی لغویات سے، ہر طرح کے گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور صحیح طریقے سے ہمیں اللہ تعالی رمضان سے پہلے اس شعبان میں جو رمضان کا مقدمہ ہے، ہمیں رمضان کی اللہ تعالیٰ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ تیاری کیا ہے؟ تیاری یہ ہے کہ واضح طور پر آپ کے معمولات میں فرق آنا چاہیے۔ 11 مہینے ایک طرف، رمضان کا مہینہ ایک طرف، سارے اپنے نظام الاوقات کو اثر نو مرتب کریں، اس کی پابندی کریں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ ایک مہینہ تو بہت بڑی بات ہے، رمضان کا تو 1 سیکنڈ بھی اگر کسی کو وہ مل جائے جو قبولیت کا ہو تو اس کی بھی کایا پلٹ جاتی ہے۔ مہینہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عمروں کو میں اتنا اضافہ فرما دیں، اتنا اضافہ فرما دیں کہ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے، اور رمضان کی برکتوں سے، اس کی عبادات سے ہم اپنی روح کو مستفید کر سکیں
اور ہم اسے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔